بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کائنات کی وسعتیں، کائنات کے راز، کائنات کے مناظر، کائنات میں کیا کچھ ہے۔ ابھی علماء کرام کا سیگمنٹ ہو رہا تھا، بتا رہے تھے روز محشر اللہ تعالیٰ جو شخص جنتی ہوگا اس کو اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنی زمین ہوگی۔ یہ اگر انسان کے ذہن میں خیال آئے، اگر ویسے تو ایمان کا معاملہ ہے ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان کو اجر کے طور پہ اتنی بڑی زمین ملے گی، اتنا علاقہ مل جائے گا، اتنی جگہ کہاں سے آئے گی؟ تو عرض ہے کہ وہ تو جب ہوگا وہ ہوگا، ہمارا ایمان ہے۔ آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب کیا کیا چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، سائنٹیفکلی پروفڈ کیا کیا چیزیں ہیں، اور قرآن کریم میں کیا کیا بتا دیا تھا۔ تو انسان یہ سب کچھ سنتا جائے تو ویسے ہی دل و دماغ سے بار بار نکلتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیاروں کی دنیا کا ہم سفر کر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ سیارے پہلے بیان کیے، ان کی تکرار کیے بغیر آتے ہیں اگلے ستارے کی طرف۔ فرض کیجئے ہم ایک خیالی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اگلا ستارہ، اگلا سیارہ ہمارا منتظر ہے۔ یہ عجائبات کی ایک اور دنیا ہے، یہ قدرت کے عجائب کا ایک اور مظہر ہے۔ حیران ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سیٹرن کہتے ہیں سیارے کو۔ سیٹرن کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم کل جوپیٹر پہنچے تھے تو پتا چلا تھا کہ اس کی تو کوئی باقاعدہ زمین ہی نہیں ہے، کوئی سرفیس ہی نہیں ہے، تو ہم خیالی جہاز میں پہنچ کر بھی اس سے اتر نہیں پائے تھے۔ تو آئیے اس سیارے میں ذرا لطف لیتے ہیں۔ سیٹرن کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن اب جب ہم نے سیٹرن کو دیکھا ہے تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے۔ کوئی بھی سیارہ ایسا نہیں دکھتا جیسا سیٹرن دکھتا ہے۔ اس طریقے کی رنگز، یا ہر سیارہ کم از کم ایسا نہیں دکھتا جیسا یہ دکھتا ہے۔ ہر سیارے کی گرد تو اس طریقے کی رنگز نہیں ہے جس طرح کی اس میں ہے۔ اتنا مختلف، اتنا خوبصورت طرح سے رنگز نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، پورے سیارے کو۔ ایک عجیب و غریب شاندار نظارہ ہے سیٹرن کا۔ تو اب ہمارا اس کے قریب جانے کا تجسس اور بڑھ رہا ہے کہ بھئی جلدی چلیں اس طرف، یہ ہے کیا۔ ہمارا خیالی جہاز تیزی سے سیٹرن کی جانب بڑھا ہے، نظارہ مزید دلکش ہوتا جا رہا ہے، مگر نظارہ مزید حیران کن بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم سیٹرن کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، ہماری حیرانی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریب جا کر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو ایک بہت خوبصورت رنگز کا دائرہ سیٹرن کی گرد نظر آ رہا ہے، قریب جانے پر پتا چلا کہ اصل میں یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں چھوٹے اور بڑے ذرات پر مشتمل برف اور چٹان کے ٹکڑے ہیں جو سیٹرن کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح کا ماحول ہے۔ اربوں، ایک طوفان ہے، ایک ازدحام ہے، اربوں چٹانیں ہیں جو کہ سیٹرن کے گرد گھوم رہی ہیں، جو کہ ہمیں دور سے خوبصورت رنگز کا دائرہ نظر آ رہا تھا، اصل میں کچھ ایسا ماحول ہے۔ اب یہ کیوں گھوم رہے ہیں سیٹرن کے گرد، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ سیٹرن کے گرد ایک چاند تھا، وہ چاند برفیلا چاند تھا، کسی وجہ سے ایک تصادم ہوا، اس تصادم کی وجہ سے وہ چاند ٹوٹ گیا، وہ چاند ٹوٹ کے بکھر گیا، اس کے بکھرنے کے نتیجے میں بے شمار برف کے ذرات، بے شمار چٹان کے ٹکڑے پھیل گئے اور بعد میں حلقوں کی صورت اختیار کر گئے، اور تب سے اب تک یہ سیٹرن کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا عظیم سیارہ، اتنا تیز گھماؤ، اور اس کے دلکش حلقے مل کر اللہ کی قدرت کا مظہر نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت عرض کروں, سورہ بقرہ کی آیت ہے. بھائی سیٹن میں بھی ہم یہ کیا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے نا. سورہ بقرہ کی آیت سنیے, کہا مشرق میں مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں, سب اللہ کے ہیں, بس تم جہاں بھی رخ کرو, تم جہاں بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے, یعنی متوجہ ہے, بے شک اللہ وسعت والا ہے. تم سیٹن میں جاؤ وہاں اس کی عظمت ہے, تم مارس پہ جاؤ وہاں اس کی عظمت ہے, تم جوپیٹر میں جاؤ وہاں اس کی عظمت ہے, تم زمین پہ گھومو وہاں اس کی عظمت ہے. ہماری حیرانی جاری ہے, ہمارا سفر بھی جاری ہے. اگلا فیکٹ سننے کے لیے تیار ہو جائیے. ابھی ہم اس میں کھوئے ہوئے ہی تھے کہ اربوں چٹانوں کا ایک جلوس ہے جو سیٹرن کے گرد گھومے چلے جا رہا ہے. تو ایک اور انکشاف ہوا ہم پر, اور یہ انکشاف بہت ہی زیادہ حیران کن ہے. معلوم ہوا یہ سیٹرن صرف ایک حیران کن سیارہ نہیں ہے, یہ بڑا امیر سیارہ بھی ہے, رچ پلانٹ, بہت امیر ہے. اب ذرا ذہن میں رکھیے گا, اللہ ہم کہتے ہیں نا ہے کون سی کمی یا رب تیرے خزانے میں, اللہ کے خزانے تیرے رنگ. جب اللہ کے رنگ آج کے بعد جب آپ سنیں میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ, تو سیٹن کے یہ رنگ ذہن میں رکھیے گا. آج کے بعد جب آپ سنیں ہے کون سی کمی یا رب تیرے خزانے میں, تو سیٹن کے یہ خزانے بھی ذہن میں رکھیے گا. کیا مطلب, اٹس اے رچ پلانٹ. کیا مطلب, بھائی زمین پر سب سے مہنگی چیز کیا ہوتی ہے, معدنیات, آئل, سلور, گولڈ, ڈائمنڈ, ہیرے. ہمیں کسی کی امیری کو سمجھانا ہوتا ہے محاورتن تو ہم کیا کہتے ہیں, یار اس پہ تو ہیروں کی برسات ہو رہی ہے, بھائی بہت امیر ہے, ایسا لگتا ہے ہیروں کی برسات ہو رہی ہے اس پہ. اب ایک لمحے کو دل تھامی اور سنیے. اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس بات کا دلچسپ امکان موجود ہے کہ سیٹرن پر واقعی ہیروں کی بارش ہو رہی ہے, محاورتن نہیں, واقعی ہیروں کی بارش ہو رہی ہے, تو جی ہاں, تو آپ مان لیجئے اس لیے کہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جی ہاں, مختلف گیسز جو سیٹرن پر موجود ہیں, میتھین وغیرہ, شدید تیزی سے گہرائی میں جا کر زبردست دباؤ اور درجہ حرارت کے باعث کاربن کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. پھر مزید گہرائی میں وہی کاربن ٹھوس چمکدار ہیرے کی شکل اختیار کر لے جاتا ہے. خیر وہ پورا ایک پروسیس ہے, ایک پورے کا پورا پروسیس ہے جو فضا میں جنم لیتا ہے. گویا کہہ لیجئے کہ سیٹرن پر ہیرے کی ایک خود ساختہ فیکٹری لگی ہوئی ہے جو ہیرے بناتی ہے, اور پھر وہ ہیرے بارش کے قطروں کی طرح سیٹرن پر برستے ہیں. ذرا سوچیں, آسمان پر ہیرے برس رہے ہوں, یہ قدرت کی کیسی شان ہوگی, آسمان پر ہیرے برس رہے ہوں. اور پھر آگے کا ایک الگ منظر ہے کہ سیٹرن کی کوئی فضا نہیں ہے تو وہ ایواپوریٹ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں, پورا ایک پروسیس ہے. آسمان پر ہیرے برس رہے ہوں. اب جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے کہا کہ روانی میں یہ کہہ دینا کہ وہی بات کہ کون سی کمی ہے تیرے خزانے میں. اب جب میں یہ جملے کہتا ہوں سوچتا ہوں تو سوچ کچھ اور ہوتی ہے. میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کتنی برسات ہوتی ہے اندازاً. ایک اندازے کے مطابق ممکنہ طور پر ہر سال, جی ہاں ہر سال سیٹرن پر 1000 ٹن ہیروں کی بارش ہوتی ہے. 1000 ٹن ہیرے ہر سال. یہ ہیرے 1 سینٹی میٹر یا اس کے کم سائز کے ہوتے ہیں جو ایک انگوٹھی میں جڑے جانے والے نگینے کے برابر ہیں. یہ 1000 ٹن ایک سال میں, یہ کتنا زیادہ ہے یا کتنا کم ہے؟ ہمیں ہر چیز, nothing is absolute نا, ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ بھئی کیا ہے. تو یہ 1000 ٹن کتنے زیادہ ہیں کتنے کم ہیں, اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ بس یہ سن لیجئے. آج ابھی اس وقت
पूरी जमीन पर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने पर, पूरी जमीन पर अंदाजों के मुताबिक इस वक्त मौजूद हीरों की तादाद, पूरी जमीन पर मौजूद हीरों की तादाद कितनी है? तकरीबन 350 टन। 350 टन इस वक्त पूरी जमीन पर मौजूद हीरों की तादाद है। सैटर्न पर एक साल में बरसने वाले हीरों की मुमकिना तादाद 1000 टन है। अल्लाह अकबर। गोया कुदरत खुदामंदी कह रही है, गोया कुदरत खुदामंदी मुझ जैसे नादान से कह रही हो कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी बिसात के मुताबिक सोच ही क्या सकते हो। ये देख, तेरे सैयारे जमीन पर मौजूद हीरों की कुल तादाद से ज्यादा हीरे हम इस कायनात के एक छोटे से निजाम, सोलर सिस्टम के एक छोटे से सैयारे सैटर्न के एक छोटे से कोने में एक साल में बरसा देते हैं। सूरह आराफ की आयत सुनने का लुत्फ अब लीजिए। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्न ज़ालिमीन ला युबसिरून। आसमानों और जमीन के खजाने, अब लुत्फ लीजिए इस आयत का। आसमानों और जमीन के खजाने अल्लाह ही के लिए हैं, जालिम लोग इन्हें देखते नहीं हैं। एक और आयत सुनिए, मैं तर्जुमा पेश करता हूं। जो रहमत अल्लाह लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं है। एक और आयत का तर्जुमा सुनिए, सूरह हिज्र। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके खजाने हमारे पास ना हो और हम इसे एक मुकर्ररा अंदाजे के मुताबिक ही उतारते हैं। और ये अमल कब से जारी है? 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरबों सालों से। 4.5 अरब साल पहले जब ये सैयारा अमल में आया था, तब से मुमकिना तौर पर ये अमल जारी है। सैयारा वजूद में आया और तब से ये अमल जारी है। कायनात के अजायबात और इस पर हैरानगी का सिलसिला भी जारी है। और अगर आप कह रहे हैं कि ये उसकी कुदरत की इंतहा है या हैरान कर देने के लिए काफी है, तो मैं आपसे कहूंगा रुकिए, कल तक के लिए रुकिए, कुछ और दिलचस्प तफसीलात कल अर्ज करेंगे।